بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ اس بار وزیر اعظم پاکستان کے عوام لاہور سے منتخب نہیں کرنے والے. آپ اس پہ کیا پریڈکشن دیں گے؟ وزیر اعظم کہاں سے؟ اچھا لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لے رہے، بلاول یا زرداری صاحب. ہاں لیکن میں آج یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان کو غور سے سنیں، ان کی باتوں کے اندر چھپے جملوں سے خوشبو آئے گی اگلے آنے والے. جتنا آپ ہمیں ایسٹرالوجیکلی وہ سن رہے ہیں نا سارا، وہ تو چلو ٹھیک ہے کہ ایک شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی تھی کہ ایک 4-5 ماہ سے لوگوں کے مطابق جو ایسٹرالوجی نہیں جانتے ان کے مطابق تکے ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اللہ نے عزت دے دی ہے. چلو بھی تکے مارتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہرحال ان کی جو باتیں ہیں نا زرداری صاحب اور ان کی، اس کے پیچھے ڈائریکٹ بائیڈن ہے. اچھا ان لوگوں نے جو نقشہ یا چیزیں ہیں نا یہ اتنی ان کو نا وہ نہ لیں. نواز شریف صاحب واضح اکثریت کے بغیر آنے کو راضی نہیں ہے. واضح اکثریت تو ادھر وہ مشرف کے ٹائم میں نہیں دلوائی جا سکی. مشرف صاحب کافلی کو دلوا سکے تھے؟ بالکل ایسے. تو پھر ان کو کیسے مل جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پوری دلواؤ، پھر میں جو بلی کا بکرا بنوں تو ایسے کیسے بنوں؟ آپ لوگوں کو پھر چاہیے. یہ صرف مودی کی یاری کیش ہو رہی ہے، لیکن ادھر سے بائیڈن کی یاری بھی ہے. اگر اتنا سا گیپ بنا اور یہ رفٹ، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی اشتہاری تو ہیں ایسے، مطلب اس سینس میں اشتہاری نہیں کہہ رہا، ہر بار جیسے کہتے ہیں نا ایڈونچر کرنے کے نتیجے میں اشتہاری ہیں. تو زرداری صاحب اس کو کیش کرا لیں گے، اس میں اتنی کوئی جیسے کہتے ہیں اس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے کے سارے پلانز جو ہیں جنوری میں منظر ہی کوئی اور ہو سکتا ہے. آئی ایم ایف سے جو مذاکرات چل رہے ہیں، ہمیں جو باقی پیسے مل جائیں گے. ہاں ڈیفینیٹلی ملیں گے، کیونکہ ہم پوری اچھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ شو کر رہے ہیں، اچھے بچے بنے ہوئے ہیں اور پراپر ان کو مطلب. اسی لیے تو بات ہے جب ایک بندے کی معاش کسی کے ہاتھ میں ہو وہ کیسے ایبسلوٹلی ناٹ کی باتیں کرے. مسئلہ تو یہی آیا یہاں، پرابلم یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جا کے نیچے سے ہاتھ باندھنے ہیں کہ اگلی قسط دے دو، اور پھر ساتھ آپ کہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ. جبکہ کون سی ڈھکی چھپی بات ہے کہ آئی ایم ایف ذیلی ادارہ ہے امریکہ کا. یہ رشین وار سے پہلے یہ یوکرائن کے نائب کسی اس کی کال لیک تھی بائیڈن کے ساتھ، ایشورنس دے رہا تھا آئی ایم ایشورنگ یو، قسط کی ایشورنس دے رہا تھا اس کو. اس نے کہا جی فلانے نہیں مان گئے. میں نے کہا ان کی فکر نہ کرو، ان کو ہم ٹیکل کریں گے، تم بس بل پیش کرو. سمجھ لیں. یہ صرف ادھر ہی نہیں سر، یہ یوکرائن کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. ادھر بھی انہوں نے مروایا ہوا، امریکہ نہیں ان کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی قوم ہے، طے کر لیں. مر جائیں گے بالکل بھی اس میں نہیں جائیں گے تو پھر وہ چلیں 2 بھائی ہیں گھر میں، ایک کہتا ہے غیرت، ایک کہتا ہے بغیرتی بھی ٹھیک ہے بس پیٹ بھرا ہونا چاہیے. چلیں مثال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بغیرت سے جو غیرت مند ہے نا، اب ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے. غیرت مند زیادہ محنت کرے اور اس کی معاش بھی خود پوری کر دے. یہ جو بہت بڑی تنخواہوں کا مسئلہ ہے نا، وہ خود آپ اکانومیکلی آپ کے بزنس مین مل کے کوئی ایسی اپنے ڈالر کو اٹریکٹ کرنے کے ایکسپورٹ بڑھائیں، ایگری کو بڑھائیں، باہر معاہدے کریں کسی طریقے. یہ بزنس مین مل کے اکانومی کو کھڑا کر دیں. اگر اکانومی کھڑی ہو جائے اور تنخواہیں پوری ہو جائیں ہماری ادھر سے ہی گھر سے ہی، تو پھر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کی، آئی ایم ایف کی. لیکن میں تو یہ سوچوں گا نا کہ یہ 7 لاکھ جو ہے یہ بے روزگار ہو جائے گی. یہ 7 لاکھ اگر بے روزگار ہوگی تو کتنے چولہے بجھیں گے. تو میں کیوں نہ ایسے مطلب اقدامات کروں، اور مجھے ایسے ایڈونچر سے کیا لینا دینا ہے بتائیں. تو پھر جینونلی ذرا قوم ذرا نا، یہ پتہ نہیں کون سے سلطان رائی کائنڈ آف ان کی تربیت ہوئی کہ ریالٹیز پہ آؤ. ٹھان لو نا کہ میں نے اب اپنے آپ کو جو ہے پاکستان کو ایمانداری سے سینچنا ہے، اس کو میں نے ایکسپورٹ کرنی ہے بڑی کوالٹی. انہوں نے چاول چائنا بھیجے، اب نہیں بھیج سکتے کبھی زندگی میں. اچھا ہاں جی، ایسا انہوں نے مطلب وہ بھیجا کہ کوالٹی ایشورنس کوئی نہیں، کوالٹی چیک کی کوئی نہیں. بھائی یہ آ کے اتنے ادارے تو بنا رہے ہیں، ایک کیو اے سی کوئی کوالٹی ایشورنس کا پرائیویٹ کوئی باہر کا ادارہ بنا لیں، خود کوئی بزنس مین بنا لیں، اس کا قد بنا لیں تاکہ ایکسپورٹر اس پہ امپورٹر اس پہ یقین کریں باہر کے، اور آپ کی مور لگی ہو تو وہ مال آرام سے عزت سے جائے. آپ بھی کوئی چیکس بنائیں تاکہ یار سیدھی سی بات ہے، یہ کنفلکٹ ایسے نہیں حل ہونا. کسی کو اچھا لگے برا لگے، یہ سب مطلب
ایک تو ہمیں یہ بھی بڑی عادتیں پڑی ہوئی ہیں, ہمارے دل کی باتیں سننے کو مل جائیں اچھی اچھی تو بس ہم سب جھومتے رہتے ہیں ادھر. جیسی تھوڑی سی مزاج کے خلاف تھوڑی سی سننی پڑ جائے, اس پہ ذہن نہیں لگانا, اس کو تولنا نہیں ہے, ریئیکٹ کرنا ہے. کچھ اچھا چلیں کر بھی لیں گے تو کیا ہو جانا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب تک اکانومیکلی اپنے آپ کو, اپنے گھر کو خود کفیل نہیں کرتے, اس وقت تک آئی ایم ایف, امریکہ یہ تلوے آپ کو چاٹ نہیں ہے. ایسی ہے گھر میں جب آپ کماتے ہو تو یا سارے جب مر جائیں, ہاں آپ نہ رہیں, زندہ ہیں تو کھانا ہے تو پھر انہی کا کھانا ہے یا اپنا کما کے کھانا ہے. اب ان چاروں باتوں میں سے کوئی ایک کون سی اگلی بات ہو جائے بھائی. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی اپنی ایکسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں, نہ ایگری پاور کو یوز کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ملک جب بھی نکلا ایگری سے نکلے گا اس کا سولوشن. تو اس سب کو اگر دیکھتے ہوئے یہ جو ساری آئی ایم ایف کی یہ تمہید کا مقصد تھا کہ چلیں آپ کے پروگرام سے کچھ لوگ ذہنی طور پہ اویئر ہی ہو جائیں, کہ سمجھ جائیں کہ یہ مسئلہ ہے کدھر, اور ایسے جھوٹی امیدوں میں نہ پڑیں. یہ جھوٹے, اچھا میں نے اتنی ذاتی طور پہ جیسے مجھے لگتا ہے اسلام سے ہمیں اور کوئی اچھی چیز آئی ہو یا نہ آئی ہو, مطلب ایک امید اتنی اچھی جو ہے نا, اور اتنی ہائی امید رکھتے ہیں, مطلب یہ نور ہے, نور کو زوال نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیسے کیسے, جیسے کہتے ہیں نا پر امید جملے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم ڈیلی لائف میں وہ کر رہے ہیں, جس کے نتائج یہ ہیں اور بے فکر ہو جاؤ, کچھ نہیں ہوتا جی, کچھ نہیں ہوتا, نور کو زوال نہیں ہے. اسی چکر میں ایک دفعہ بھی ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کا نہیں سوچا, اپنی تصحیح بھائی جب تک اپنی غلطیوں کو سیکھو گے نہیں, غلطیوں کو ریکٹیفائی نہیں کرو گے, درست کی ریئلائزیشن پہلا قدم ہے کہ میں غلط ہوں, اس کے بعد میں اس کی صحیح کرنے جاؤں گا, اور پھر آگے جا کے ظاہری بات ہے پھر میں اس پہ اوور کم کروں گا. ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے, ہمارے آج بھی کسی سے بات کر لو, نہیں اللہ خیر کرے انشاءاللہ بہترین, یہ تو جی ابھی بس یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یوں ہو جائے گا باتوں میں. حالانکہ دن بدن ہم جس دن کی آنکھ کھولی ہے اس ملک میں, ڈالر نیچے کو, مطلب ڈالر اوپر کو, روپیہ نیچے کو ہی گیا, ڈی ویلیو ہی ہوا ڈے بائی ڈے. پھر پہلے اتنا ہوتا تھا, پھر اتنا ہو گیا, اس کے باوجود بھی ہم ہوپ فل بیٹھے. اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ جاری اور عالمی دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, فلسطینیوں کو آپ کو کیا لگتا ہے حق ملے گا, ان کا کامیابی ملے گی؟ دیکھیں ہاں, اس دفعہ یہ نہیں ہے کہانی کہ یہ اس دفعہ کہانی کہیں اور سے شروع ہوئی ہے. ہاں جی. اور آپ کے ناظرین جو بھی پوری دنیا میں سن رہے ہیں کہیں بھی ہیں, ایک بات سمجھ لیں, یہ نہ سوچیں کہ اس دفعہ آپ لوگ خاموش رہیں گے تو اس کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ اثر نہیں ہوگا آپ کی زندگیوں پہ. اس دفعہ جو فلسطین کے لیے نہ بولا, کل کو اس کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جنگ آپ لوگوں کی زندگیوں تک پہنچنی ہے, اس میں آپ میں بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ جو بو رہے ہیں وہ کاٹیں گے. اب اگر ذہنی طور پہ آپ اس جنگ کو اپنی جنگ سمجھ کے ریڈی ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ ہے. اور جس نے نہ سمجھی اس کو اسی بات کی نحوست لے آئے گی, اور وہ اس جنگ کے جو آپ کے گھر تک بھی آنی ہے, اس کے اسباب بننے ہیں, اس سب میں پھر آپ کے پاس بھی کوئی دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ آج وہی بو رہے ہیں جو ابھی کچھ دنوں بعد ہی آپ نے کاٹنا ہے. یہ ودن نیکسٹ 1 and 2 years یہ پورا خطہ جو ہے اس سب کو دیکھنے لگا ہے. اور یہ اب ٹلنے والی جنگ شروع نہیں ہوئی, جس انداز سے شروع ہوئی ہے اور جو اس کے پیچھے محرکات ہیں. اس سے پہلے فتووں کی یہ ریشو نہیں تھی. فتویٰ جو ہے قطر نے دے دی ہے جہاد فرض کا. مفتی منیب صاحب کا بھی سنا ہے کہ جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں, فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہوئے ہیں. اب صرف اور صرف آیت اللہ خامنائی یا علی سستانی صاحب جو ان کے اہل تشیع کے سپریم کمانڈر ہیں, یا ان بابوں میں سے کسی نے کاغذ پہ لکھ دیا نا تو کہانی اور ہو جانی ہے. یہ الائنڈ فتویٰ آ گیا تو انڈیا پاکستان آپ کو حیران کن جیسے کہتے ہیں منظر دیکھنے کو پہلی دفعہ ملے گا. اور مجھے اس دفعہ پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ بس جیسے یہ فتویٰ جو ہے نا پھڑکتا ایسے ہو رہا ہے. اس میں صرف ایک پرابلم ہے جس وجہ سے یہ فتویٰ میں ذاتی طور پہ بطور ریلیجیس اسکالر جو اس کو بھانپ رہا ہوں کہ یہ کیا رکاوٹ ہے اس میں.
وہ رکاوٹ وہی رکاوٹ ہے جب کشمیر کا مسئلہ ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا علاقائی مسئلہ ہے. ہمارا اسلام OIC نے اسلامی اس کو مسئلہ نہیں قرار دیا کشمیر کو. سیم ایز اٹ از یہ علاقائی مسئلہ ادھر کا علاقائی مسئلہ ہے, اس کو اسلامی مسئلہ نہیں, اسلامی مسئلہ بنانا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر ظلم کے گراؤنڈ پہ یہ فتویٰ ایشو ہو گیا, مطلب اس کے گراؤنڈ بنانا ہوگا فتویٰ دینے کے لیے کہ جہاد میں کیوں واجب قرار دے رہا ہوں. بالکل یہ اہل تشیع کے فتوے ایسے نہیں ہوتے کہ ہر کوئی دے نہیں سکتا, ان کے ان بابوں میں سے کسی نے دینا ہے. اور انہوں نے اگر دے دیا تو پھر اس پہ عام بات نہ سمجھیے گا, نقشہ ہی بدل جائے گا. اب اس کے پیچھے ایک ارک ہے کہ وہ اسلام کی جنگ کہہ کے فتویٰ کیسے دیں اس کو, جبکہ یہ علاقائی ایک زمینی اس کا مسئلہ ہے. اب وہ کہیں گے کہ جی یہ تو بیت المقدس کی بات ہے. بیت المقدس پہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا تھا کہ میرے لیے علیحدہ رخ کر, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تیرے دل کی سن لی. ہوتی نماز میں ہمارے لیے خانہ کعبہ کی طرف رخ چینج ہو گیا تھا. اب ہماری پریورٹی تو ادھر چلی گئی نا, ادھر سے شفٹ ہوئی ہے. میرے نبی نے تو ادھر سے شفٹ کیا ہے, تو اب ہم کسی سنت کے تحت ادھر جا کے مطلب اس طریقے سے تو وہ نہیں ہو سکتا, ہم تو شفٹ ہوئے. اس میں یہ مقدار سمجھ لیں کہ ایک فتویٰ لگ سکتا ہے مظلوم کی مدد. لیکن اگر یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے, جس وجہ سے یہ تھوڑی سی یہ سوچو بچار میں ہے, اگر یہ فتویٰ دے دیا کہ مظلوم کی مدد کرنا مسلمان پہ واجب ہے, سمجھ رہے ہیں, تو پھر ان کو نیکسٹ کبھی بھی کسی یہودی مظلوم کے لیے بھی ایسے ہی جانا پڑے گا, ان کو کسی عیسائی ہندو کسی نان مسلم کے لیے بھی ایسے ہی جانا پڑے گا. ہاں جی, اس لیے یہ فتویٰ یہاں تک جیسے کہتے ہیں نا اڑا پھنسا پڑا ہے, اسلامک نہیں ہو رہا, کیونکہ اسلامک جو ارک نکلے گا وہ مظلوم کی مدد نکلے گا, اور مظلوم کی مدد پھر مذہبی نہیں ہوتی. پھر کوئی بھی مظلوم دنیا کا ہوگا تو پھر وہ فتویٰ اس کو بھی ریسکیو کرنا پڑے گا, پھر برما ہو ادھر ہو کہیں بھی ہو. یہ فتویٰ اس لیے ادھر تھوڑا سا آ کے قریب ایسے نا ہو رہا ہے. جس دن آ گیا یہ آپ کا پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور یہ بڑے چانسز ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو اتنا ایزی نہ لے, رشیا پورا پیچھے کھڑا ہے اس کے, چائنا پوری معصوم بلی کی طرح آنکھیں بند کر کے طالبان کو پش کر رہا ہے, کیونکہ طالبان کے پاس اس وقت چائنا نے دفتر کھولا واحد. طالبان کو تو چائنا پیارا ہو گیا, اور ان کے مسئلے بھی ان کو ایک پاور تو چاہیے تھی کوئی بڑی دنیا کی جو ان کو فنانشلی اچھی, اسی لیے تو ہمیں آنکھیں دکھانے والا بھی ہو گیا. مطلب دیکھیں نا کہ ہمیں بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں, مطلب ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمیں وہ ان کے وہ کہہ رہے ہیں. مطلب کمال ہی بات ہے کہ ہم پہ ہی بول رہے ہیں. بہرحال جن پتھروں کو ہم نے دھڑکن عطا کی زبانیں ملی تو ہمیں پہ برس پڑے, یہ وہ ہیں. لیکن یہ فلسطین اسرائیل جنگ جو ہے یہ کوئی اس کو آپ لوگ شارٹ اس میں نہ سمجھیں, یہ یہاں تک آنی ہے, یہ بس آئی کے آئی. ویورز, محمد اسامہ علی صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی, ان کے ویوز سنے, اور بڑی ہی زبردست آج انہوں نے باتیں کی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے, اور انہوں نے اپنی سجیشنز بھی دیں. اگر کوئی حکومتی حلقے اگر ان کی سجیشنز سنیں اور اس پر عمل کریں تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ملک کی بہتری کے لیے ان کی سجیشنز بھی کام آ جائیں. مجھے اور اسامہ علی صاحب کو دیجیے اجازت, نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.